عوام کو ایک اور جھٹکا، پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا۔ پیٹرول نرخ 13 روپے 18 پیسے، ڈیزل کے 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر بڑھ گئے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے مقرر، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل بھی 11 روپے 19 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خطے میں جنگ کے شعلے دوبارہ بھڑکنے سے روکنے کا مشن، وزیر اعظم کے ایرانی صدر اور امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطے۔ شہباز شریف کا خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، خطے میں امن استحکام کی فوری بحالی کو ناگزیر قرار دے دیا، تمام فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا امن کے لیے حاصل پیش رفت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ پاکستان علاقائی امن استحکام کے لیے اپنا مخلصانہ کردار جاری رکھے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی پاکستانی قیادت کی حمایت اور تعمیری کردار کی تعریف، امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امن کے لیے قائدانہ کردار کو سراہا، کہا قطر خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنا تعاون اور حمایت جاری رکھے گا۔ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان، کہا ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ نیوز یارک پوسٹ سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو اسے ایسے نتائج بھگتنا ہوں گے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اپنے قتل کی صورت میں ایران پر غیر معمولی بمباری کی ہدایات دے رکھی ہیں۔ اسرائیل کے پاس میرے خلاف کسی نئے ایرانی منصوبے کی معلومات نہیں۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کا رابطہ، امریکہ ایران مذاکرات پر گفتگو، شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کے درمیان علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی ولی عہد کا خطے میں بحری سرگرمیوں کے تحفظ پر زور، دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کی سلامتی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست نہیں کی، ایران نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ہم نے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، تاہم ہم نے قطری ثالثوں کا دورہ ایران قبول کیا تھا۔ خبردار کرتے ہوئے کہا اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران بھی اسی نوعیت کا جواب دے گا۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی وعدہ خلافی کا جواب باہمی اور متناسب کارروائی کی صورت میں دیا جائے گا۔ امریکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جارحیت کا ہر ممکن جواب دیں گے، ایرانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر کلیباف کی وارننگ، کہا امریکہ نے وعدہ خلافی کی تو ایران ہر سطح پر بھرپور دفاع کے لیے تیار ہے۔ حالیہ تنازع ایران کے ہتھیار ڈالنے پر کبھی ختم نہیں ہوگا، ایرانی دباؤ یا دھمکی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا ایک اور دور اگلے ہفتے متوقع، مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان، قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے امریکہ سے رابطے ہیں۔ رابطوں کا مقصد کشیدگی کا خاتمہ اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ثالث ممالک مفاہمتی یادداشت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایران کی آئندہ ہفتے امریکہ سے مذاکرات کی خبروں کی تردید۔ وفاقی آئینی عدالت نے نسلا ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے، تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز قرار۔ جسٹس عامر فاروق نے لکھا سپریم کورٹ کے سامنے لیاری کی ایک غیر قانونی تعمیر شدہ عمارت کی اپیل زیر سماعت تھی۔ ایک بلڈنگ کا کیس پہلے لیاری اور پھر کراچی شہر تک پھیلا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کراچی ماسٹر پلان کے خلاف تمام تعمیرات، غیر قانونی شادی ہالز، شاپنگ سینٹرز، مارکیٹس مسمار کرنے کا حکم دیا۔ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر اپیل میں سوموٹو اختیار استعمال کیا گیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے قوانین اور عمل درآمد کا طریقہ کار موجود ہے۔
صرف SBCA کی رپورٹ پر تعمیرات مسمار کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے آسان شرائط پر مالی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ بینک ترجیحی شعبوں SME سیکٹر کے لیے قرضوں کی فراہمی میں نمایاں اضافہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں ہدایت، کہا مالی سہولیات کی فراہمی میں بہتر کارکردگی دکھانے والے بینکوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ SME شعبے میں قرضوں سے مستفید افراد کی تعداد 7.5 لاکھ کرنے کا ہدف مقرر۔ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ علاقے میں بنیادی ڈھانچے، مواصلات، توانائی، تعلیم، صحت، سیاحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبران سے گفتگو، کہا گلگت بلتستان میں 4 دانش سکول تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ شمسی توانائی سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کے حل، بہتر طرز حکمرانی اور شفافیت کے لیے وفاقی اور مقامی قیادت کے درمیان مؤثر رابطہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے امیدواروں کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے عالمی امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے بین الاقوامی قانون اور معاہدوں کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ میکی سال اور ریبیکا نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی درینہ خدمات اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی قیادت کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات، پولیس افسران کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرامز پر گفتگو، سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ پنجاب بھر کے عوام کے لیے 1500 الیکٹرو بسیں لا رہے ہیں۔ یہ محض ایک سہولت نہیں بلکہ نئے اور جدید ٹرانسپورٹ کلچر کا آغاز ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تلملہ میں اور میاں چنو سمیت ضلع خانیوال کے دیگر علاقوں میں بھی الیکٹرو بس سروس لانے کا اعلان، کہا خانیوال، جہانیاں اور کبیروالا میں الیکٹرو بس عوام کا حق ہے، کسی کا احسان نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ضلع خانیوال کے صوبائی ارکان اسمبلی کی ملاقات، سہولیات کی فراہمی پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا خیبر پختونخوا اوپن وائی فائی منصوبے کا افتتاح۔ ابتدائی مرحلے میں پشاور کے سرکاری ہسپتالوں اور پبلک ٹرانسپورٹ مقامات پر مفت وائی فائی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوا کی تمام سرکاری جامعات اور کالجوں میں بھی مفت وائی فائی فراہم کرنے کا اعلان، کہا حکومت تمام سرکاری خدمات کو مرحلہ وار پروسیس کر لے۔ پریال تالپور کی زیر صدارت زرداری ہاؤس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اعلیٰ سطحی اجلاس، آزاد کشمیر کے عام انتخابات، سیاسی صورتحال اور انتخابی حکمت عملی پر تفصیلی غور۔ پریال تالپور کی پارٹی تنظیم کو مزید فعال اور انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم قومی پاور گرڈ کی اپ گریڈیشن اور جدید ٹرانسمیشن نظام پر خرچ ہوگی۔ منصوبے سے بجلی کی ترسیل بہتر اور لوڈ شیڈنگ میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ 640 میگا واٹ ونڈ پاور قومی گرڈ میں شامل کی جائے گی۔ منصوبے سے سالانہ 8,32,000 ٹن کاربن اخراج میں کمی متوقع۔ غیر ملکی خاتون نے غلط فہمی کی بنیاد پر انٹرنیٹ پر ڈالی ویڈیو پر معذرت کر لی، کہا اسلام آباد پولیس بہت اچھی پولیس ہے، میرا مالک کے ساتھ تنازع تھا جس کی ویڈیو بنائی۔ SSP آپریشن اسلام آباد کی معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت۔ لاہور کے علاقے اجرا میں پراسرار طور پر جاں بحق طالبہ سپرد خاک۔ ٹیوشن سینٹر کے مالک اور اس کی 2 بیٹیوں سمیت 3 افراد سے تفتیش جاری۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق طالبہ کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی، جسم پر تشدد یا زیادتی کے واضح نشانات نہیں ملے۔ فنگر پرنٹ سمیت دیگر شواہد اکٹھے کر کے فرانزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔
निजी एयरलाइन के हादसे के शिकार कार्गो तैयारे की मजीद पुर्जे समंदर से बरामद। तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के लापता 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। 13 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। मरी घिलियात कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पहाड़ी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का दूसरा इजलास। ग्लेशियाई झीलें फटने, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशात बरकरार। इदारों के दरमियान मुअस्सर हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फलस्तीन में 20 साल बाद कानून साज असम्बली के इंतखाबात 28 नवंबर को होंगे। 2006 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद हमास की कामयाबी के बाद हमास ने गजा का कंट्रोल संभाल लिया था। लेबर पार्टी की गजा पॉलिसी पर माजूरत। इक़्तिदार में आकर मुअस्सर इक़दामात का वादा। एंडी बर्नियम कहते हैं क़यादत संभाली तो इसराइल के खिलाफ बरतानिया का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त होगा। सर कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद एनडी 322 लेबर अरकान पार्लियामेंट की नामजदगी मिल चुकी है। बिला मुकाबला पार्टी लीडर चुने जाने का कवी इम्कान। 20 जुलाई को वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल सकते हैं।